جیسے کہ اب سب جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور سفر اسلامی کیلنڈر کا جو دوسرا مہینہ ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسلام سے پہلے اسے منحوس سمجھا جاتا تھا اور ابھی بھی اسلام سے پہلے کی بات کریں ابھی بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن اس کو الخیر یا سفر الظفر یعنی کہ کامیابی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جو زمانہ جاہلیت سے رسومات چلی آ رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ چلی آ رہی ہے۔ اور لوگ اہم فیصلے جس میں شادی ہے، جس میں لین دین ہے، جس میں کوئی بھی کاروباری یا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہچکچاتے ہیں، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے علامہ فداء الرحمان حیدری صاحب اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے۔ سفر کا مہینہ، اس کو تو کامیابی اور خیر و عافیت کا مہینہ کہا گیا ہے، تو پھر یہ تہمات جو ہیں آج تک کیوں برقرار ہیں اور کیا اس میں کوئی حقیقت ہے بھی صحیح؟ احتیاط برتنی چاہیے شادی بیاہ اور دیگر اہم معاملات میں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طير وخيرها الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم۔ انتہائی شکریہ ذرا نوازی پر اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک اہم عنوان کا آپ نے انتخاب کیا۔ اللہ جل وعلا حق سچ کہنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ توہم پرستی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور پھر اسلام سے قبل عرب کے معاشرے میں توہم پرستی اپنے عروج پر تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، انسانیت کی فلاح و بہبود دارین کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تو معاشرے میں جو رسومات چل رہی تھی، رواجات چل رہے تھے اور توہم پرستی اپنے عروج پر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، نفی کر دی ایسی توہم پرستی کی۔ اور آج ہم جس دور نازک سے گزر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی انتہا ہے، ایجادات نئی سے نئی آ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آج کا انسان وہ مختلف قسم کی توہم پرستی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ اسلامی معاشرے میں ہو، خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں، تو یہاں جب سفر المظفر کا آغاز ہونے لگتا ہے تو خاص طور پر ایک روایت وہ مشہور کی جاتی ہے، من بشرنی بخروج سفر فبشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر ختم ہونے کی خوشخبری دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ علماء، محدثین، محققین نے لکھا ہے اس کا کوئی تعلق حدیث سے نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ سفر کے حوالے سے، تو سفر کا جو لغوی معنی ہے، سفر صفر خالی ہونا، جہالت کے زمانے میں وہ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے، اور آج بھی وہ روش دیکھیں برقرار چل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدب ولا طیر ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی چھوت چھات نہیں ہے، کوئی بھوت پریت سے ڈرنے کا ایسا تصور کہ یہ مجھے ختم کر دیں گے، اور ایسے ہی ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ قرار دینا، اس کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اچھا، ساتھ میں ہمارا تو یہ بھی ہے نا کہ انڈو پاک کے اندر، برصغیر کے اندر رہے ہیں، تو ہم نے تو ہندوؤں سے بھی کچھ عادات لی ہیں، یہ تہمات لی ہیں، شگن بدشگن، تو یہ اس کے بھی اثرات ہیں کہ ہم ان چیزوں سے اجتناب برتیں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ کالا کوا بول رہا ہے، جوتے پہ جوتا آ گیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات آپ دیکھیں کہ انسانیت کے لیے کامیابی کے کتنے راستے کھولنے والی ہیں، کہ فرمایا، یہ جو میں نے بھی روایت پیش کی، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ فرمایا کہ کوئی چھوت چھات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَخَيْرُهَا الْفَالِ، ایک طرف اگر بدشگونی ہے تو دوسری طرف خوش شگونی ہے، اور خوش فالی اور خوش شگونی لینے کو مستحب قرار دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا وما الفال، یہ فال ہے کیا؟ فرمایا الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، جب تم کوئی کلمہ صالحہ سنتے ہو، کوئی اچھا نام سنتے ہو، فار ایگزامپل میں جا رہا ہوں اپنے کام کے لیے، مجھے مبشر مل جاتا ہے، اب مبشر کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری والا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے میرا آپ سے پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جنید نام ہے، اب یہ بھی ایک بڑے بزرگ، ایک ولی کامل کا نام، ٹھیک ہے، تو یہ جو خوش شگونی ہے یہ لینے کا تو حکم ہے کہ میں اچھے ناموں سے، اچھے
جو ہے نا وہ خوشگمانی، بالکل خوشگمانی یہ رکھوں کہ میرا اللہ میرے اس کام کو پورا فرمائے گا، کہ ان ناموں میں برکت ہے۔ اور اس کے برعکس جو نحوست کا تصور ہے کہ فلاں آیا اور اس کی نحوست سے، تو قرآن مجید برہان رشید نے شخصیات میں، دنوں میں، چیزوں میں نحوست کی نفی کی ہے۔ البتہ گناہ میں، بدعملی میں وہ نحوست ضرور ہے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم تو قوم مسرف ہو۔ اور یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کا یعنی ذکر آیا ہے۔ اب طیر کا لفظ یہ تھا کہ جو اس کا پس منظر ہے کہ جہالت کے زمانے میں پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ اگر دائیں جانب اڑ جائے تو پھر وہ یہ مراد لیتے تھے کہ ہمارا سفر جو ہے یہ خوشگوار بھی گزرے گا اور ہم اپنی منزل مراد پا لیں گے، اور اگر بائیں طرف چلا جائے، لیفٹ سائڈ پہ اگر وہ اڑتا ہے پرندہ، تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، دشواری کا سامنا۔ بالکل بالکل، اور آج بھی اس معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، ہم اس مہینے سے منسوب کرتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس مہینے کے اندر کسی کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، سفر سے گریز کرنا چاہیے، یہ توہمات ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، اور ہماری قرآن مجید جو ہمیں سکھاتا ہے اس کے اندر کہیں پر بھی اس مہینے کو منحوس یا جن بھوت کو اترنا، منحوس آفات آنا، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ لیکن کیا اس حوالے سے کوئی مثال ملتی ہے کہ اس مہینے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کہ انہوں نے شادیاں کی ہوں، کاروبار کا آغاز، سفر کی تلقین کی ہو، یا کوئی شادی بیاہ، کوئی نکاح کی روایت ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل، روایات میں ملتا ہے، اور مقدس ہستیاں جو ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، کہ جن کا ہر عمل قرآن مجید نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں، اور اہل البیت میں ازواج مطہرات ہیں، پھر اولاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے معمولات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو کسی بھی موقع پر دیکھیں، اصول یہ ہے شادی بیاہ کے حوالے سے سنت کے مطابق ہے، وہ کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، اس سے کوئی منع نہیں کیا گیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ تو سنت کے مطابق جب بھی اس کو ادا کیا جائے وہ باعث برکت اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے۔ اور اگر رسومات کی طرف ہم چلے گئے اور ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہو کر ایسی چیزیں ہم اختیار کریں کہ جو شریعت کے منافی ہیں، تو پھر وہ باعث برکت نہیں ہوں گی۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ دھلن آتی ہے، ہم اس کو منحوس قرار دیتے ہیں، فلاں چیزوں کو، یہ امت خرافات میں پڑی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت کی طرف پلٹیں گے، یہی اس کے لیے بہترین ہے۔ اور آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ایک فطرتی طور پہ آدمی ڈر جاتا ہے، مثلا کالی بلی آگے سے گزر گئی ہے۔ اچھا، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس مہینے میں اگر کچھ برا ہوا ہے یا کوئی بیڈ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں تو لوگ اس کی مثال دے کے اس کو سامنے رکھ کے یہ ایک پھر وہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ جس طرح سے اشال نے بھی کہا کہ عمومی طور پہ جو قیاس آرائی پائی جاتی ہے کہ جنات اور شیاطین کے اترنے کو منسوب کیا جاتا ہے، 13 تیزیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی پہلے جو 13 دن ہیں اس مہینے کے آغاز میں، اس میں جنات یا شیاطین کا اترنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی کوئی روایت ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو بھی بتائے گا، نہیں ملتی تو بھی۔ اور دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی جوڑے دیتا ہوں علامہ صاحب، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کا آغاز کیسے کرتے تھے، کن چیزوں کو وہ معمول کا حصہ بناتے تھے، خاص طور پہ اس مہینے میں، اور پورے مہینے کس چیز کی پریکٹس کرتے تھے؟ یہ دو سب سے پہلی بات یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ لا عدو ولا سفرہ، کوئی بیماری چھوت چھات پر نہیں ہے۔ پھر اسی روایت میں ولا حامہ ولا غول، غول کہتے ہیں کہ بھوت پریت کا اترنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرما دی ہے کہ ویسے تو جنات کا وجود تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنات کو مؤثر حقیقی سمجھ کر کہ یہ ہمیں نفع نقصان پہنچائیں گے، یا معاشرے کے اندر جو ایک ڈر خوف جنات کا، ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ جی بھوت آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ان کا وجود ہے لیکن ہم ان سے کیوں ڈرتے ہیں، ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس مہینے میں اسپیسیفکلی اترنے کا کوئی ذکر کہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سفر المظفر قرار دیا یا سفر الخیر قرار دیا ہے، تو وہ جو جہالت کا تصور تھا کہ صفر یعنی خالی ہے، اس میں بھوت پریت اترتے ہیں، بیماریاں اور مصیبتیں اترتی ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اتفاقاً اللہ جل وعلا کی طرف سے کسی کو مصیبت اور بیماری کا سامنا کرنا پڑ گیا اس مہینے میں، تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ
کہ اللہ جل وعلا کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صوم و صلات کا پابند ہے، اچھے اخلاق اور معاملات کردار کا حامل ہے، تو پھر بھی اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور آزمائش کے لیے کسی مہینے کو منتخب نہیں کیا۔ سنت طریقہ جاتے جاتے اگر آپ جی بالکل، سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم جو معمولات ہمارے چل رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یعنی موقع محل کی جو دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ پھر بھی اللہ جل وعلا کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو میں اپنے رب پہ اس کو چھوڑ دوں۔ بے شک بے شک۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم محرم الحرام میں بھی شادیوں سے گریز کرتے ہیں، وہ بھی ایک دکھ کا ایلیمنٹ ہے، وہ ہم اس احترام میں نہیں کرتے ہیں، یا اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے؟ اس کی کوئی ممانعت ہے کہ محرم الحرام میں اور سفر میں، کیونکہ ہم اس کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں؟ میں بالکل ایک معتدل سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وطن عزیز میں مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ رہتے ہیں، اور ایک اسکول آف تھاٹ کے ہاں مطلب خوشی یا شادی کا تصور نہیں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ شادی سنت کے مطابق ہو، کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے، البتہ شادی کا وہ طرز کہ جس میں رسومات ہوں اور کسی دوسرے اسکول آف تھاٹ کو چڑھانا مقصود ہو یا ان کی دل آزاری ہو، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے گریز کیا جائے۔ باقی اس وطن عزیز کے اندر جو یعنی مسلمان ہیں، صاحب مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو ایک اسکول آف تھاٹ کا جو نقطہ نظر ہے وہ کہ شادی کی جا سکتی ہے، اور ایک کا یہ ہے کہ شادی اور خوشی کی اس طرح کی تقریبات نہ کی جائیں۔ محرم الحرام جی میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس میں یہی عرض کروں گا کہ شادی سنت کے مطابق محرم میں کی جائے تب بھی جائز ہے، رمضان المقدس میں کی جائے، سفر المظفر میں کی جائے تب بھی وہ بابرکت ہے، باعث خیر ہے، اور اس میں نحوست کا تصور اور ناکامی کا تصور یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ازواج مطہرات ہوں، اہل البیت ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یا جانثار صحابہ ہوں، تو ہر مہینے میں ان کی شادی بیاہ کی تقریبات ہمیں ملتی ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ علامہ فداء الرحمان حیدری صاحب موجود تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ہماری رہنمائی کہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، وہ نہ تو منحوس ہے، نہ ہی وہ اپنے ساتھ آفات لے کر آتا ہے، یہ ہمارے اعمال نامہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ اس کا کسی دن یا مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشی کی کوئی تقریب رکھنی ہو، کسی نے کوئی کاروبار شادی بیاہ کرنا ہو، یا کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنا ہو، کسی دن کا آغاز، کسی اچھی چیز کا آغاز کرنا، وہ کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ان شارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرتوت ٹھیک کریں، سفر کے مہینے کے اوپر نہ ڈالیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔